اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج تاریخ طبی جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں یوشع علیہ السلام بن نون کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بیان کریں گے۔ زو اور کیکباز کے ادوار، حزقیل بن ابن عجور کہنے کا سبب، مورخین اور امتوں کے حالات بیان کرنے والے اہل علم حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے امور کے منظم کالب بن یوحنا اور ان کے بعد حزقیل بن بوزی ابن عجور تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حزقیل کو ابن عجور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے اللہ سے بچے کی دعا مانگی تھی جبکہ وہ بوڑھی اور بانجھ ہو چکی تھی۔ اللہ نے انہیں اس عمر میں لڑکا عطا فرمایا، اس لیے یہ لڑکا حزقیل ابن العجور کہلایا۔ عجور عربی زبان میں بوڑھی عورت کو کہتے ہیں۔ ان کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو ملاحظہ نہیں کیا جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ سورہ بقرہ آیت 243۔ بنی اسرائیل کی اجتماعی موت۔ پہلی روایت عبد الصمد بن معقل وہب بن منبع سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو کسی زمانے میں مصیبت اور بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اس مصیبت پر شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اے کاش ہمیں موت آ جاتی تاکہ ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے حزقیل، تمہاری قوم اس پریشانی پر چلا اٹھی اور ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں موت آ جائے تو اس تکلیف سے راحت مل جائے گی، حالانکہ وہ موت ان کے لیے کون سی راحت ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ فلاں صحرا میں چلے جاؤ، وہاں 4000 افراد مردہ حالت میں ہوں گے۔ وہاب کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسی قوم کے افراد ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا ملاحظہ نہیں کیا کہ ان لوگوں کو جو موت سے ڈر کر گھروں سے نکل گئے پھر وہاں کھڑے ہو کر انہیں آواز دو۔ ان مردوں کے جسم جدا ہو چکے تھے جنہیں پرندوں نے بکھیر دیا تھا۔ حزقیل نے آواز دے کر کہا، اے ہڈیو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اوپر گوشت چڑھا لو۔ تو ان پر گوشت چڑھ گیا اور وہ جسم بن گئے۔ پھر اللہ نے کہا، اے روحو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے جسموں میں واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ ان کی روحیں واپس لوٹ آئیں اور وہ مل کر کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ دوسری روایت، بعض صحابہ نے اسی آیت یعنی علم تری الی الذین خرجوا کے تحت مروی ہے کہ وہ واسطے سے پہلے دوردان نامی ایک بستی تھی جہاں طاعون کی وبا پھیلی۔ بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور ایک کنارے میں جا کر اترے، جبکہ بستی میں رہنے والوں میں سے بہت سے ہلاک ہو گئے۔ کچھ زندہ بچ گئے، تمام ہلاک نہیں ہوئے۔ جب طاعون کی بیماری ختم ہوئی تو بستی چھوڑنے والے بھی واپس لوٹ آئے۔ بستی میں زندہ بچ جانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بھاگ جانے والے ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اگر ہم بھی وہی کام کرتے جو انہوں نے کیا تھا تو ہم سب کے سب بچ جاتے۔ اب اگر کبھی طاعون آیا تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ بستی والوں کا طاعون سے فرار۔ اگلے سال پھر طاعون آ گیا اور یہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی تعداد 3000 سے زیادہ تھی، یہاں تک کہ افی نامی ایک بستی میں جا اترے۔ اس وادی کے اوپر سے ایک فرشتے نے یہ آواز لگائی کہ تم سب مر جاؤ۔ وہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے، ان کے اجسام بوسیدہ ہو گئے۔ وہاں سے اللہ کے نبی حزقیل کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے کھڑے ہو گئے، اپنی انگلی رخسار پر رکھ کر سوچنے لگے۔ تو وہی آئی کہ اے حزقیل، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تجھے انہیں زندہ کر کے دکھاؤں کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ ان کا غور و فکر اس لیے تھا کہ انہیں رب العزت کی قدرت پر یقین کے باوجود کچھ تعجب ہوا، تو حکم ہوا کہ انہیں آواز دو۔ خدا کی قدرت۔ چنانچہ انہوں نے آواز دی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آپس میں جمع ہو جاؤ۔
چنانچہ وہ اڑ اڑ کر جمع ہونے لگی یہاں تک کہ ہڈیوں کے جانچے تیار ہو گئے۔ پھر آواز آئی کہ انہیں آواز دو کہ تمہارا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت اپنے اوپر چڑھا لو۔ آواز دینے پر ہڈیوں پر خون اور گوشت آ گیا اور ان کے جسموں پر وہی کپڑے بھی آ گئے جن میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پھر کہا گیا کہ ان سے کہو کہ اے جسموں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ جسم کھڑے ہو گئے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ جب وہ جسم دوبارہ زندہ ہوئے تو کہنے لگے سبحانک ربنا و بحمدک لا الہ الا انت۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف زندہ ہو کر لوٹے، البتہ ان کے چہروں پر موت کی زردی تھی، نیز ان کے کپڑے بھی کفن کی طرح بوسیدہ ہو چکے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں موت آئی ہے، اور پھر یقینی موت آ گئی جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ سالم نسوی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیچھے دو یہودی تھے۔ جب آپ رکوع میں گئے تو آپ کے ہاتھوں کو بغل سے علیحدہ کر کے رکوع کیا۔ یہ دیکھ کر ایک یہودی نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں اپنی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے جو لوہے کا سینگ حزقیل کو دیا گیا، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا وہ کسی اور کو بھی دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب میں حزقیل کا ذکر نہیں پایا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ کی کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ آیت قرآن مجید میں ہے۔ تیسری روایت، انہوں نے کہا اچھا تو ہم آپ کو بنی اسرائیل میں مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ بتلاتے ہیں۔ اس قوم پر وبا آئی تو وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر تقریباً 1 میل دور جا پہنچے۔ وہاں اللہ نے ان پر ایک بڑی چار دیواری بنا دی اور ان کو موت دے دی، یہاں تک کہ جب ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تو اللہ نے ان کے پاس حزقیل کو بھیجا، اور جو اللہ نے چاہا تو ان سب کو زندہ کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے الم تری الی الذین خرجوا۔ چوتھی روایت، وہب بن منبع سے مروی ہے کہ یوشع علیہ السلام کے بعد جب کالب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حزقیل آئے جنہیں ابن العجور کہا جاتا تھا، جن کی آواز پر مردوں کے زندہ ہونے کا وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ پانچویں روایت، ابن اسحاق سے مروی ہے کہ یہ لوگ طاعون یا کسی اور بیماری کے آنے پر موت سے ڈر کر بھاگ گئے، حالانکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، یہاں تک کہ جب وہ کسی کھلے میدان میں اترے تو اللہ نے فرمایا مر جاؤ، وہ سب کے سب وہیں فوت ہو گئے۔ بستی والوں نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور ان کو وہیں ڈال دیا تاکہ پرندے انہیں نوچ نہ لیں، اور اس میں چھوڑ کر آ گئے۔ انہیں دفن اس لیے نہیں کیا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی حال میں ان پر طویل عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کی ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وہاں سے حزقیل کا گزر ہوا، وہ وہاں کھڑے ہوئے اور یہ معاملہ دیکھ کر تعجب کرنے لگے تو یہ آواز آئی کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ انہیں زندہ کر دے؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر آواز آئی کہ یوں آواز دو اے بوسیدہ ہڈیوں جو پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہو، ہر ہڈی اپنے جسم کے ساتھ مل جائے۔ انہوں نے یہی آواز لگائی اور وہ ہڈیاں آپس میں مل گئی۔ پھر کہا گیا کہ یہ آواز لگاؤ اے گوشت پٹھے اور کھال، اپنے رب کے حکم سے ان ہڈیوں میں مل جاؤ۔ چنانچہ اس آواز سے ان ہڈیوں پر گوشت پٹھے کھال اور بال تک آ گئے، یہاں تک کہ وہ بے روح بن گئے۔ پھر آپ نے ان کے زندہ ہونے کی دعا کی، اس پر آسمان سے کوئی چیز اتری جس نے آپ کو گھیر لیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو وہ زندہ ہو کر کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے سبحانک اللہ فقد احیاہم، سبحان اللہ، تحقیق اللہ نے ہی انہیں زندہ کیا ہے۔ حزقیل بنی اسرائیل میں کتنی دیر رہے اس کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملا۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔